سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اگر اس انسان سے 10 کروڑ گناہ ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو 10 کروڑ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی فطرت ہے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو انسان کسی دوسرے انسان سے اپنے گناہ کی، اپنے غلطی کی معافی مانگے تو اگلا انسان معاف تو کر دے گا، پر اس انسان کو وہ انعام نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے معافی مانگی تو وہ آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ تم نے مجھ سے معافی مانگی تو میں تجھے 10,000 انعام دیتا ہوں۔ جب کوئی انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ تو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، جس گناہ کا ہم ارادہ کرتے ہیں کیا ہمارے اس ارادے کا بھی فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ جب کوئی انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس انسان سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو فرشتوں کو آتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کیا نہیں، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو سخت ترین بدبو اس انسان سے آتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب دیکھو کہ اس انسان نے صرف ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں، پر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو مہلت دیتا ہے، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، اپنے اس گناہ سے باز آ اور اس برے کام سے رک جا، اللہ کی نافرمانی سے رک جا۔ جب وہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے گیا۔ بادشاہ تھا، جب وہ وہاں پہنچا تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، ایک طرف نبینے اکٹھے ہو گئے، دوسری طرف دوسرے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو سب لوگوں نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے نبینوں کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگے تم کو یہاں پر کتنی دیر ہو چکی ہے؟ تو کسی نے کہا مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، کسی نے کہا 5 سال ہو گئے، کسی نے کہا 10 سال ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا کیا تمہیں بینائی ملی؟ تو وہ کہنے لگے نہیں ملی۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا کہ میں دربار شریف میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، پر جب میں واپس آؤں تو سب کو بینائی مل جانی چاہیے، اگر بینائی نہ ملی تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ تو وہ سب کے سب بہت پریشان ہوئے کہ یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو حقیقتاً اگر ہمیں بینائی نہ ملی تو یہ تو ہماری گردنیں اڑا دے گا۔ وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے بینائی مانگنے لگے۔ تو جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر دربار شریف سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ جتنے بھی نبینے لوگ تھے ان سب کو بینائی مل چکی تھی۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر یہ کہنے لگا کہ تم نے کبھی سچے دل کے ساتھ اللہ سے کبھی مانگا ہی نہیں، اب دیکھو تم نے اللہ کی بارگاہ سے سچے دل کے ساتھ مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بینائی عطا فرما دی ہے۔